الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو اردنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، جس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو کافروں کے آگے پیش کرنا، یعنی جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو پیش کیا جائے گا، شو کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ فجر میں آتا ہے جی یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا، فزیکلی لایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، اور وہ کیسے لے کر آئیں گے اس کو کہ گھسیٹ رہے ہوں گے اس کو اتنی اپنی فل پاور سے، یعنی اس کو چین کیا ہوگا 70,000 چینز میں، اور ہر چین پہ 70,000 فرشتے گھسیٹ رہے ہیں اور اس کو میدان محشر میں لے کر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہ اتنا شور مچائے گی، اتنا چیخے گی، چنگاڑے گی، تو یہ دیکھیں گے تو اس کو سبھی لوگ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور تم اس کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، تم سب اس کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، سب دیکھیں گے، لیکن عرض کی بات یہاں پہ آئی، یعنی خاص طور پہ کافروں کو اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، اس کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، اور یہ کوئی وائلڈ بیسٹ کی طرح یہ تو چنگھاڑ رہی ہوگی۔ استغفر اللہ ربی، اللہم اجرنا من النار۔ جہنم کی جتنی بھی ڈسکرپشن دے دی جائے، جتنی بھی باتیں بتا دی جائیں، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ اس سے کچھ کلوز بھی نہیں جتنا کہ ہم سوچ رہے ہیں، یا جتنا کہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس سے کلوز بھی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ بڑی چیز ہے، بہت زیادہ بڑی چیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کو نہ دکھانا، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اس کے قریب نہ کرنا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء، یہ ان لوگوں کے لیے جو جن کی آنکھیں پردے میں رہی، کس سے؟ آنکھوں پہ پردہ تو بڑی چیزوں سے پڑ جاتا ہے، کسی کو اپنے رشتہ داری نظر نہیں آتے، ایسے آنکھوں میں پردہ پڑا ہوتا ہے، کسی کو اپنے کوئی درد میں انسانیت نہیں نظر آتی، ایسے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ جو اعینہم فی غطاء عن ذکری، میرے ذکر سے جو غافل رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہدایت آئی تھی، لیکن غطاء میں نے بتایا اتنا موٹا پردہ پڑا ہوا ان کی آنکھوں کے اوپر، اللہ کے ذکر کوئی نہیں بس دیکھنا، باقی سب چیزیں دیکھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ان کو نظر آتا، اللہ کی نشانیاں نہیں نظر آتی۔ اور ذکری سے مطلب قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر ہے، الذکر اس کا نام ہے اس قرآن کا۔ ذکر سے مطلب ہدایت بھی ہے، ذکر سے مطلب اللہ کی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہی ہے نا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور تھے وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی، نہ دیکھنا نہ سننا، یعنی اتنا ان کو حق سے بیر تھا کہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ بہرے تھے، اور یہ نہیں کہ وہ اندھے تھے، قرآن کہتا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، واقعی دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، ساری پڑھائیاں کر رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں، دنیا جہان کی سیریں کر رہے ہیں، سب چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہے، ایک نہیں دیکھنا تو اللہ کا ذکر ہی نہیں دیکھنا، اسی سے آنکھیں بند، پردے فی غطاء، اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے نہیں ہیں، آنکھوں کے اندر ہیں پردے۔ اندر پردے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز اوپر ہوتی ہے نا، اوپر کور ہے تو چلو ہٹانا آسان ہے، لیکن اگر اندر ہے کور، مثلا کوئی بلیک لینز ہی لگا دے، اندر ہے آنکھوں کے لگائے ہوئے پردے،
تو وہ کہاں سے ہٹیں گے بتائیں؟ ان کو ہٹانا کوئی آسان ہے؟ لیکن یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ظلم کیا ہے، نہیں، انہوں نے پہلے اپنی آنکھیں بند کی اللہ کے ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پردے ڈالے تھی، ان کی آنکھیں پردوں کے اندر، انہوں نے پردے خود ڈالے ہوئے تھے اپنی آنکھوں کے اوپر، نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یعنی ہدایت آئی، بات بتائی گئی، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا، لیکن یہ دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے تھے، اتنے مست تھے قرآن کا پیغام سن کے بھی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا زندگیاں بدلنے کا، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرتے، اس کو سمجھتے، اس کو کچھ ویلیو دیتے۔ آج کون سا مسلمان نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ہاں؟ سب جانتے ہیں نا، لیکن پھر بھی کیا ہے، آنکھوں پہ جیسے پردے پڑ گئے اللہ کے ذکر سے۔ اتنے کلیئر احکامات ہیں، اتنی صاف واضح آیتیں ہیں، پتہ بھی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے، جھوٹ کی سزا کیا ہے، غیبت کی سزا کیا ہے، سود کی سزا کیا ہے، زنا کی سزا کیا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، کہ ان کا پتہ ہے کہ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کا کیا ہے، حرام کھانے کا کیا سزا ہے، قرآن سے دور ہونے کی کیا سزا ہے، یہ بھی پتہ ہے، پھر بھی بس نہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اندھا پن دل کا ہی ہے نا، یہ پردے پڑ گئے نا دل پہ۔ یہ وہ لگتے جن کے پاس آتی تھی قرآن کی آواز، لیکن بس قرآن کو ایک سائیڈ پہ کر دیتے تھے۔ دنیا میں مصروف بھی بہت، مصروفیت اتنی زیادہ، بزی بہت ہے نا، اتنے بزی ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ پھر پردے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جب بھی پردے ایسے ہی نہیں پڑتے، ایک دن میں نہیں پڑتے، جب بھی انسان کے آگے اللہ کی آیات پڑھی جائے نا، اللہ کے حکم آ جائیں اس پاس، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑتا ہی رہے، ڈینائی کرتا ہی رہے، مانے ہی نہیں، تو پھر پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہم بھی خود سوچیں کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو میرے علم میں آ چکے ہیں، میں پڑھ بھی چکی ہوں، ان کو میرے کانوں سے گزر چکی ہیں، میں نے دیکھی ہیں وہ آیتیں، مگر میرے عمل میں نہیں ہے، میں اگنور کر رہی ہوں، میں پتہ نہیں کس دن کا انتظار کر رہی ہوں، میرے پاس جسٹیفیکیشنز بہت ہیں ان کو نہ کرنے کی۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا رب ہمیں معاف کر دے۔ تو ان کی آنکھوں پہ بھی پردے اور کان بھی سنتے ہی نہیں، وہی بات جیسے ہم پہلے پڑھ چکے نا، سمن بکمن امیون، سورہ بقرہ سے یہ پڑھ رہے ہیں ہم، اندھے بہرے گونگے۔ اور پھر یہ تو یہاں پہ اندھے نہیں نظر آتے نا، قیامت کے دن لٹرلی فزیکلی اندھے ہو جائیں گے۔ پھر جب ہی سورہ طٰہٰ میں ہے نا کہ وہ انسان پھر اٹھ کے پوچھے گا، یا رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، تو اس سے کہا جائے گا تو بھی دنیا میں میرے ذکر سے اندھا بنا رہا، تو آج ہم تجھے اندھا ہی کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں کیا ہم تو اتنے کنفیوز ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، سمجھ آتی ہے بس، لیکن نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ ایسے اندھے پن سے محفوظ رکھنا، اللہ ایسے بہرے پن سے محفوظ رکھنا۔ تو سنایا تو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سننا ہی نہ چاہے تو کیا؟ بکھری پڑی ہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کی نشانیاں، کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہے تو پھر کس کا جرم ہے؟ اسی لیے تو وہ سورہ ملک میں ہم روز رات کو پڑھتے ہیں نا، جب وہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا؟ تو آگے سے کہیں گے آیا تھا، ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے نہیں سنا۔ نہ سننا بھی کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم گانے سن سکتے ہیں، ہم اور اپنے کالج سکول میں لیکچر سن سکتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سن سکتے ہیں، ٹی وی کے پروگرام سن سکتے ہیں، لیکن قرآن ہی نہیں سن سکتے۔
सुन लिया तो समझने वाला नहीं सुनना, बस इतना ही सुनना कि एक कान से जाए तो दूसरे से निकल जाए बस। नहीं भाई, हमें घबराहट हो जाती है अगर हमने समझ लिया तो। घबराता दिल इसीलिए है क्योंकि हमें पता है कि हम कितने पानी में हैं। घबराता दिल इसीलिए है कि हमें पता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए घबराहटें होती हैं। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या गुमान कर रखा है उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि वो बना लेंगे मेरे बंदों को मुझे छोड़ के औलिया और वो बच जाएंगे, इस तरह से उनकी बचत हो जाएगी। यानी क्या ये लोग समझते हैं, इन्होंने कुफर किया अल्लाह की आयत का, ये समझते हैं कि इबादी मेरे बंदों को, इबादी जब अल्लाह ताला फरमा दे तो इसका मतलब है अल्लाह ताला के नेक बंदे जिनको वो अपना बंदा कहता है। और वो कौन है? अंबिया हो गए, रसुल हो गए, फरिश्ते हो गए, इनको सबको अल्लाह ताला अपने बंदे कहता है, या कोई नेक अल्लाह के बंदे हैं वो अल्लाह के बंदे हो गए। तो यानी उनको अपना औलिया बनाया। क्या मतलब हुआ? असल में क्या होता है, जब इंसान बदअमली के रास्ते पे होता है ना, जब इंसान खुद सही कुछ कर नहीं रहा होता और उसने अपने आप को सही करना भी नहीं है, तो अब वो शॉर्टकट्स ढूंढता है। फिर वो क्या करता है, कहता है मेरे से खुद तो कुछ होता नहीं, मैं तो नहीं कुछ कर सकता अपनी आखिरत के लिए, ऐसा करता हूँ किसी का दामन पकड़ लेता हूँ, बस किसी का सहारा पकड़ लेते, यही मुझे पार करा देंगे। उनके चढ़ावे चढ़ा दो, उनकी चादरें चढ़ा दो, उनको मान लो, उनके मिजारों पे जाके माथे टेक लो, या अगर कोई वो काफिर हैं तो बुतों के पास चले जाओ और वो उनके आगे माथे टेको, यही हमें आगे पार कराएंगे। आपको पता है बाज लोग समझते होंगे कि काफिर मुशरिकीन मक्का जो थे वो पता नहीं उनको इतनी समझ ही नहीं थी, तो वो सोचते थे कि ये जो बुत हैं यही हमें, ये हमारी सारे काम करते हैं और यही हमें फायदा पहुंचाएंगे। हालांकि उनका भी यही अकीदा था कि ये नेक लोगों के बुत हैं, तो उनकी रूहों का कुछ कनेक्शन है इन बुतों के साथ। जब हम इन बुतों के आगे सर डालते हैं ना तो फिर वो उनको पता चल जाता है, तो वो फिर हमसे खुश होते हैं, तो वो हमारे आगे सिफारिश कराएंगे। क्योंकि कुरान कहता है कि वो कहते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह से करीब कर देंगे। और आज का जो कब्रों पे जाके सजदे करने वाला है, कब्रों पे मन्नतें मानने वाला है, वो भी ये थोड़ी कहते हैं कि ये कब्र वाला खुदा है, वो भी यही कहते हैं ये हमें अल्लाह के करीब कर देगा। हम अल्लाह को तो मानते हैं, हमने कब कहा ये खुदा है, यही सब कुछ कर सकता है। तो क्या फर्क है मुझे बताएं फिर उनके शिर्क में और इस शिर्क में क्या फर्क है? याद रखिए बिद्दत नहीं है, ये शिर्क है कि इनको अपना औलिया बना लेना, ये हमारे सेवियर्स हैं, ये हमें सेव करेंगे उस दिन। चाहे अब वो कोई काफिर है, चाहे वो ईसाई हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को, वो भी ईसा अलैहिस्सलाम भी इबादी में आ गए ना। अल्लाह ताला फरमाता है मेरे किसी भी बंदे को, चाहे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह को छोड़ के किसी को भी औलिया बना लिया तो नहीं बच सकते इससे, क्योंकि इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुजुला, हमने ऐसे काफरों के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा। ये नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मांग लो, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारे फरियाद रस या वो हमें छुड़ा लेंगे वहां पे, वही हमारे सब कुछ, हमारे सब वही हैं और उन्हीं को से हम मांगते हैं। या हजरत अब्दुल कादिर जीलानी है, या हजरत अली हजवेरी हैं, या अब्दुल्ला शाह गाजी का मिजार है तो वहां पे हम जाएंगे, वो हमें देंगे। या हजरत अली हैं, या हजरत इमाम हुसैन है, या इनको हम पुकारें, या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद। और क्या है फिर ये क्या चीज है? क्या इन नेक लोगों का दामन नहीं पकड़ के वहां पे पार होना चाहते? उन पे डिपेंडेंसी है, उनको अपने औलिया बनाया हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है मुझे छोड़ के मेरे ही बंदों को, तुम सोचते हो कि ये मेरी मखलूक है, इसको तुम औलिया बना के और पार हो जाओगे। मेरी मखलूक को समझते हो कि ये मेरे खिलाफ खड़ी होके मुझसे छुड़ा के ले जाएगी। अल्लाह ताला उस दिन शिफात की भी जिसके लिए इजाजत देंगे वही शिफात कर सकता है और कोई नहीं। बाज दफा हम जुबान से नहीं कह रहे होते, लेकिन हमारे वाकई ये होता है कि बस ठीक है हम तो उम्मती हैं तो हमने तो पार हो ही जाना है। तो
یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. ہم انسان اس کو سوچے کہ اللہ ہی ہے جو ولی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں. اور وہ دیکھیں انہوں نے عیسائیوں نے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت مریم کو بنایا ہوا. قوم نوح نے بھی اپنے نیک لوگوں کو، جو سورہ نوح میں آتا ہے، ود، سوا، یغوس، یعوق، یہ سارے ان کے نیک لوگ تھے، ان کو بنایا تھا. تو انسانوں میں اسی طرح رہے ہیں، اسی طرح وہ شرک کرتے تھے، اسی کے خلاف تو انبیاء نے تبلیغ کی. وہی چیز آج ہم کرنے بیٹھ گئے. قل کہہ دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں نا اس کو جو بگیسٹ لوزر ہے، سب سے زیادہ خسارہ پانے والا ہے اعمال کے اعتبار سے، جس کا خسارہ سب سے بڑا ہوگا اعمال کے اعتبار سے. وہ کون ہو سکتا ہے جس کا، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے جس کا خسارہ سب سے ہی بڑا ہو؟ جس سے زیادہ خسارہ پانے والا کوئی نہیں ہے. وہ ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ لوگ جن کی گم ہو گئی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھے کارنامے کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑے نیک ہیں. وہ یہ سمجھتے رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کو میں 2-3 طرح کے لوگوں کا بتاؤں گی. ایک تو وہ لوگ، سب سے پہلے تو کہ جو شرک کریں، کفر کریں. مثال کے طور پہ حضرت عمر نے دیکھا تھا ایک عیسائی راہب کو. راہب آپ کو پتا ہے نا، وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، آبادیوں سے دور جا کے بیچارے وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، نہ اچھا کھاتے، نہ پیتے، نہ پہنتے، نہ شادیاں کرتے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اتنی عبادت میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے ساری اپنی زندگی یعنی عبادت میں وقف کر دی، اور کوئی لذت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. اتنی محنت. تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا تو رو پڑے. کیوں رو پڑے؟ کہ اتنی محنت کر کے بھی ساری محنت ضائع. کیونکہ وہ تو عبادت میں ہی رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. 24/7 ان کا یہی کام ہے. اور انہوں نے پھر روتے ہوئے یہی آیت پڑھی کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ ہم بتائیں نا تم کو جو سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے ملا. دیکھیں انہوں نے تو نہ دنیا دیکھی اور آخرت میں بھی ان کا کچھ نہیں رہا، کچھ بھی کام نہیں آیا. کیوں؟ ڈائریکشن ہی غلط تھی. دیکھیں نا، آپ نے کہیں جانا ہے، آپ گاڑی تیز دوڑا رہی ہیں، اتنی سپیڈ میں آپ کی گاڑی جا رہی ہے، گاڑی بھی بڑی اچھی ہے، زبردست گاڑی ہے، روڈ بھی پرفیکٹ ہے، کہیں گڑے نہیں، کہیں کچھ نہیں، آپ سموتھلی گاڑی بھگاتی چلی جا رہی ہیں. لیکن آپ پورا دن ڈرائیو کرتی ہیں، ڈرائیونگ کر کر کے شام تک تھک جاتی ہیں، لیکن اینڈ میں جا کے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تو راستہ ہی غلط تھا، یہ تو میں اپوزٹ طرف چل پڑی. تو آپ کی وہ محنت کوئی کام آئے گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں لیکن میں نے محنت بہت کی ہے، میں تو تھک گئی ہوں سارا دن سے ڈرائیو کرتے کرتے، اور میں نے تو اتنی سپیڈ میں گاڑی چلائی ہے، اور دیکھو میں نے کتنی محنت کی ہے. وہ محنت آپ کو منزل تک پہنچائے گی؟ نہیں. آپ کی ڈائریکشن ہی رونگ تھی. تو ان کی ڈائریکشن رونگ ہے، یہ جتنی مرضی محنت کر لے. اب آپ دیکھیں اتنا دکھ ہوتا ہے. یہی بات یاد ہوتی ہمیشہ جب ان لوگوں کو چرچز کے اندر، مندروں کے اندر اتنا کرتے دیکھتے ہیں، اپنے پیسے بھی لگا رہے ہیں، اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان میں جھاڑو لگا رہے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، تو یہ کر ہائے ان کے کچھ بھی نہیں ملنا، اس کا ان کو کچھ بھی نہیں. سمجھ آئی؟ تو سارے جو بھی پھر وہ اپنے آپ کو، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ بہت بہت نیکی کر رہے ہیں. تو سارے ہی ایسے لوگ جو ان کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، ان کے ساتھ یہی انجام ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، وہ سب لوگ بھی جو وہ کام کر رہے ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اور اس کے اندر محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے.
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی نہیں ہے، تو اتنا سمجھتے جائیں گے کہ ہم تو اتنی نیکی کر رہے ہیں، اتنی نیکی کر رہے ہیں، سب ضائع۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 40 سال نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز نہیں قبول ہوتی، ایک بھی نہیں نماز قبول ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس کا رکوع پورا نہیں ہے، کبھی سجدہ پورا نہیں ہے، سجدہ پورا ہوتا ہے رکوع پورا نہیں، رکوع پورا ہوتا ہے سجدہ پورا نہیں۔ یار آپ تو یعنی اس کے اندر ریاکاری آ گئی، یا اس کا کام ہی ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تھا، بدعت کا کام تھا۔ تو ایک ریاکاری کی وجہ سے بھی اب اس نے تو سوچا میں تو کتنے زبردست کام کر رہی ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کبھی کسی کے کاموں کو دیکھ کے ہمیں یہ نہیں ایک دم سوچ لینا چاہیے ہاں جی بہت یہ تو بڑے کارنامے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے جب تک کسی کی موت نہ دیکھ لو نا کہ ایمان کے اوپر اس وقت اس کے لیے کوئی آپ رائے نہیں دے سکتے۔ اور پھر دوسرے یہ کہ کیا پتا ہے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے اس وقت، کون سی وقت میں ریاکاری آ گئی ہو، کون سی وقت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو گئی ہو کہ ہمارا اپنی بڑائی کا احساس آ گیا ہو۔ اس سے تو اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کیونکہ یہ ہمیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کس وقت اس کے اندر ایسا کچھ آ گیا۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میری نیت جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھی میرے عمل کو دیکھیں اور وہ پسند کریں نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت 110 کے بارے میں ہے، وہ 110 آیت نازل ہوئی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، اور اس میں بھی ریاکاری کی ایک بات کا طرف اشارہ ہے۔ تو آپ کو میں اس لیے یہاں پہ یہ بتا رہی ہوں کہ ریاکاری سے ایسے ہے کہ وہ عمل ضائع ہو گیا۔ تو عمل کو ریاکاری جو ہے وہ نیک عمل کو سمجھنے چاٹ جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے عمل اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ کوئی ایک عالم ہوگا، کوئی ایک سخی ہوگا، کوئی ایک شہید ہوگا اللہ کے راستے میں، لیکن سب سے پہلے ان سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، اس لیے کیونکہ ریاکاری آ گئی عمل میں۔ تو جب عمل انسان کرتا ہے وہ چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی نیکی لگتی ہو، وہ نیکی باقی نہیں رہتی اگر نمبر 1 اس کے اندر ریاکاری آ گئی، نمبر 2 اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کوئی کام۔ تو اپنے طور پر انسان دل میں چاہے سمجھتا رہے، لوگ چاہے سمجھتے رہے یہ نیکی ہے، لیکن وہ برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اسی لیے تو فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں جانی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں لیکن ہے تو یہ بڑا اچھا کام، اب فوراً جب بتاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے تو آگے سے کہتے ہیں تو کیا ہو گیا اس میں، لیکن حرج کیا کرنے میں، یہ بتائیں حرج کیا ہے؟ حرج کیا کرتے کرتے آپ سنتوں کو چھوڑ کے بدعتوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا اب یہ ربیع الاول آ جاتا ہے، اس میں شروع ہو جاتے ہیں عید میلاد النبی۔ کون سی عید بھائی؟ کس نے یہ عید منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو عید کہہ کے نہیں منایا۔ میلاد ہو رہا ہے، میلاد ہو رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ ان کو کس نے بتا دیا؟ کیا یہ مسنون کام ہے؟ اس طرح صحابہ ایسے ہی کرتے تھے میلادیں، کہ ایسے ہی کھڑے ہو جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے؟ 40ویں کر رہے ہیں، 7واں 10واں پتہ نہیں کیا کیا کل کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا کریں رشتہ دار ہیں نہ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بدعتوں کے اندر ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیں، پھر نیازیں کر رہے ہیں، فلانے کے نام کی نیاز، فلاں کے نام کی نیاز، سارے وہ اس کے اندر یعنی بدعت کے اوپر کس کس کے ناموں کی نیازیں کر رہے ہیں۔
اور ہم کہتے ہیں ہم قرآن کی کلاسوں میں جاتے ہیں، اس کے بعد سن کے بھی اس کے بعد پھر میں کیسے منع کروں، میں یہ تو پھر کیسے کروں، وہ تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، پھر ایسے ہو جائے گا، بدعتوں کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ تو دیکھنے میں کہتے ہیں بڑی نیکی کر رہے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا، اللہ کا نام بھی اسی طرح لینا ہے نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ایسے اعمال کا کیا ہوگا، اولئک الذین، اور مسئلہ پرابلم یہ، اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو، تیسری ایک بات، ایک تو میں نے کافروں کی بات بتا دی آپ کو کہ کافر یا مشرک یا یہ وہ بیچارے بڑے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کر رہے ہیں۔ دوسری یہ میں نے آپ کو بات بتا دی کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر کسی نے اخلاص نہیں ہے اس کے کام میں یا سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی اس میں آ گئے۔ تیسری یہ بھی کہ جس نے اپنی زندگی بس دنیا داری میں ہی گزار دی اور وہ سمجھتے رہتے ہیں ہم بہت اچھے۔ آپ کبھی دیکھیں ایسے لوگ جو بس دنیا کے پیچھے اس کے غلام بنے ہوئے، اور ان کو کوئی کہہ دینا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز، اس کے پیچھے ہی اپنی ساری زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے پاگل کیوں ہوئے جا رہے ہیں، کوئی اپنی آخرت کی طرف توجہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے نیک ہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کو بھی پتا چل جائے گا وہاں جا کے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے کفر کر دیا۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو کیا ریاکاریاں کرتے؟ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال غارت، میں نے آپ کو بتایا حابطہ کیا ہوتا ہے، جانور کا کھا کھا کے پھول جانا اس کا پیٹ کا، تو اس کو کہا جاتا ہے حابطت بطن دابہ، دابہ کا بطن جو ہے وہ پھول گیا اس سے کھا کے، حابط ہو گیا۔ تو لیکن حالانکہ وہ زہریلی گھاس ہے جو اس نے کھائی ہے، وہ دیکھنے میں موٹا تازہ لیکن اندر کیا ہے، اس کی ہلاکت۔ تو ان کے بھی عمل دیکھنے میں تو بہت نیکی کے لگتے ہیں، جیسے میں آپ کو کہہ رہی نا کہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، دیکھنے میں حجاب ہم لگا لیں، بائیں پہن لیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے تسبیح آپ گھماتی جائیں، یوٹیوب پہ آپ کے اتنے چینل ہو جائیں، مشہور بھی ہو جائیں اور لوگ بھی بہت نیک سمجھتے ہیں، بڑا پوچھتے ہیں، تو اس سے ہم اور پھول جاتے ہیں، ہم تو کتنے نیک ہیں نا، اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا کچھ کرنے کا، نیکی کی تو پیک پہ ہم پہنچ گئے، اب اور ہم نے کیا کرنا۔ لیکن اعمال سارے ضائع ہو گئے۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ انسان کے عمل ضائع ہو جائیں، ایسے ڈرنا چاہیے کہ انسان جن چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ بس یہ چیزیں قیامت کے دن مجھے نجات دے دیں گی، یہ نیکیاں، وہی نیکیاں اس کو برباد کر ڈالیں، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ان کی محنت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے، ایسے نہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر محنت نہیں کی، محنت بہت ہے لیکن وہ محنت کسی کام کی نہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو ان کے لیے قیامت کے دن وزن ہی قائم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال ہی نہ تولے جائیں، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن ہی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال بھی تولے جائیں گے، فمن خفت موازینوں کا آتا ہے نا کہ جس کے موازین ہلکے ہو گئے، اس کا مطلب وزن ہے، اور ثقلت موازینوں بھی ہوتا ہے، بھاری بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں کتنے بڑے ہیں لیکن وزن میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا نا کئی چیزیں اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن بالکل ہلکے، آپ غبارے کو دیکھ لیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے، حالانکہ دیکھنے میں کتنا بڑا ہے۔ اسی طرح ان کے اعمال ہوں گے۔ تو کبھی اپنے عملوں سے دھوکہ نہ کھائیں کہ میری نیکیاں تو بہت بڑی ہیں، جب تک ان کا وزن نہ کرا لیں۔ آپ نے وزن کرا کے دیکھا ہے؟ آپ کو کیا پتا اس کا کیا وزن ہے؟ یہ ہلکے ہو گئے ان کی ریاکاری کی وجہ سے، یا ان کے شرک کی وجہ سے، یا ان کی بدعتوں کی وجہ سے، یا ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا، وہ قد آور ہوگا اور بہت موٹا تازہ ہوگا،
لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی وزن والا نہیں ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا حدیث ہے کہ انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسانوں کو بھی تولا جائے گا وزن، اس میں میزان میں انسان خود بھی تولیں گے اور ان کے بھی وزن ہوں گے۔ اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تو ہمارے وزن ہلکے رکھنا، لیکن آخرت میں ہمیں بہت وزنی کر دینا۔ یہاں پہ تو ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سلم ہو جائیں، سمارٹ ہو جائیں، ہمارا ویٹ کم ہو جائے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ یہاں پہ بھی صحت کے ساتھ ویٹ کم ہو جائے، لیکن وہاں پہ میزانوں میں ہمارا ویٹ بہت بھاری کر دینا۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے ایسے اعمال لائے جائیں گے جو جسامت کے اعتبار سے تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے کہ پہاڑوں کے برابر، مگر میزان میں ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا جہنم ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور سیکنڈ ریزن واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ ایک تو مذاق لٹرلی بنانا، لٹرلی جب مذاق کیا جاتا ہے اللہ کے رسولوں کا، ان کی باتوں کا، ان کی تعلیمات کا اور اللہ کی آیات کا، اس کے احکامات کا۔ آج دیکھیں غیر مسلموں کو تو چھوڑ ہی دیں، وہ تو خیر ہیں ہی غیر مسلموں تو مانتے ہی نہیں، لیکن مسلمانوں میں کتنے ہی مسلمان ہیں جو جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، قیامت کا مذاق، حوروں کا مذاق، پردے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کا مذاق، کتنی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی مسجد جاتا جاتا دیکھ لے تو اس کا مذاق کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں ان کو۔ اب رسول کا صاف طور پہ تو کوئی مذاق نہیں اڑا سکتا، لیکن ان کی تعلیمات کا مذاق اڑانا ان کا مذاق ہی اڑانا ہے۔ مثلا آپ میری باتوں کا جا کے کئی باتیں میری بتا کے اور جو میں نے کہی ہیں اس پہ مذاق بنائیں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میرا ہی مذاق اڑانا ہوا نا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، انہوں نے جو باتیں جو حدیث میں صاف واضح آتی ہیں، ان باتوں کا مذاق اڑانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے۔ آیات کا جو قرآن میں آیتیں ہیں ان کے پر مذاق ہے، پردے کی آیتیں اس کے اوپر مذاق ہے، سود کی آیتیں اس کے اوپر مذاق ہے، کبھی کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں کبھی کسی چیز کو۔ یہ جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے مذاق بنایا۔ کافر تو مذاق بناتے ہی تھے اس زمانے میں۔ آج ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ آپ سے کوئی کام ہو نہیں ہو وہ الگ بات ہے، مذاق نہ بنائیں۔ اور ایک مذاق بنا دینا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اتنا ہلکا لیتا ہے کہ اس کو مذاق ہی بنا لیتا ہے۔ کہتے ہیں نا تم نے پڑھائی کو مذاق بنایا تو وہ مذاق تو نہیں اڑاتا، یعنی اتنا ہلکا لیتا ہے اس کو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پہ 70 دفعہ کے قریب قرآن کے اندر ایمان اور صالح عمل، ایمان اور صالح عمل یہ ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ کہیں ایسے نہیں ہے کہ ایمان آیا ہے صالح عمل نہیں آیا، اور یہ کہیں ایسے بھی نہیں ہے کہ نیکیاں کرتے رہو، یہ نیک ہی کام ہے، تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، چیریٹی ورک کر رہے ہو، ڈونیشن کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، اور ایمان چاہے تمہارا ہو نہ ہو۔ ہمیں پتہ چلتا ہے ایمان بھی ہونا ضروری اور صالح عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ صالح عمل کی 2 شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں اور دونوں پوری ہونی چاہیے۔ ایک اخلاص ہونا چاہیے، یعنی نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی کسی اور کے لیے، نہ فلاں کے لیے فلاں کے لیے، بلکہ صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اور یہ سب سے مشکل ہے اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور نمبر 2 کیا ہے کہ سنت کے مطابق بھی ہوں۔ بعض دفعہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میری نیت اچھی ہے، نیت میری اتنی اچھی ہے۔ نیت کیا ہے؟ چیریٹی ورک ہے نا، میں ڈونیشن اکٹھا کر رہی ہوں، میں سلاب زدگان کے لیے کر رہی ہوں، اور اس کے بعد کر کیا رہے ہیں؟ کانسرٹ کر رہے ہیں، اس میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، چیریٹی پروگرام ہو رہا ہے جس میں فلمی ستارے ہم نے بلائے ہیں۔ یہ آپ کی نیک نیت ہی صرف کافی نہیں ہے، وہ کام بھی صحیح ہونا چاہیے، وہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری نیکیوں کے حالات ہیں۔
अपनी तरफ से ही सोच लिया कि क्या चीज नेकी है। अल्लाह ताला, हदीस में आता है, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना बैंक बैलेंस है, या आप कितनी हसीन है, या आप कितना मेकअप लगा के कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। दिल भी देखता है और अमल भी, दोनों जरूरी हैं। नीयत भी सही हो और अमल तरीका भी सही हो। तो ईमान और साले अमल, ईमान से मतलब क्या है? अकीदा, अकीदा आपका दुरुस्त होना चाहिए और अमल भी सही। मुर्जिया एक फिरका गुजरा है जो कहता था कि अमल की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक अल्लाह पे ईमान लेकर आए बस काफी है, इससे ही आप जन्नत में चले जाएंगे। हालांकि आप कुरान को देख लें तो सारा वक्त हमें बताता है ईमान और साले अमल, वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। जन्नतुल फिरदौस कौन सी जन्नत है? ये वो जन्नत है जो सबसे बुलंद जन्नत है। जन्नत भी एक दर्जे की नहीं है, इसमें भी दर्जात है, और टॉप का जो दर्जा फिरदौस है, जिसकी छत अल्लाह ताला का अर्श है, और जिस जैसी कोई जन्नत नहीं है। और ये वो जन्नत है जो उनको मिलेगी जो ईमान और सारे अमल करने वाले। तो क्या सारे ईमान और सारे अमल करने वालों को यही जन्नत मिल जानी है? तो फिर दूसरी जन्नतें किसके लिए? नहीं, ईमान और सारे अमल करने वाले तो बहुत सारे हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि जितने लोग पास होंगे, जो लोग पास होंगे उनको इनाम मिलेगा। अब इनाम सारे पास होने वालों को नहीं, मतलब है इनाम उन लोगों के लिए ट्रॉफी है जो ए ग्रेड वाले होंगे या जो पोजीशन होल्डर्स होंगे, लेकिन उनका पास होना तो जरूरी है ना। ईमान और साले अमल तो सब में ही होगा तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन ईमान और साले अमल की क्वालिटी और क्वांटिटी जिसकी बेस्ट होगी, यानी ईमान और साले अमल, इनके अंदर भी टॉप पे जाना, क्योंकि ईमान भी तो घटता बढ़ता रहता है ना। ईमान भी किसी का बिल्कुल लोएस्ट दर्जे का है, किसी का मीडियम है, किसी का हायर लेवल का है। कोई हमारे जैसे हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के ईमान के ऊपर होते हैं, कोई बहुत ऊंची, जैसे सहाबा का ईमान कितना ज्यादा था। ईमान वाले तो हम भी खुद को कहते हैं, अल्लाह हमें उस कैटेगरी में शामिल कर ले, या आके ही हम उस फहरिस्त में तो हो जाए शामिल। पता नहीं अब इसके अंदर भी, या अल्लाह हमें खालिस ईमान अता फरमाए, ये ना हो कि मुनाफकत हो इसके अंदर। तो कोई लो होंगे, कोई मीडियम होंगे, जो हाईएस्ट के होंगे ना वो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, और जो छोटे छोटे लोएस्ट ईमान वाले होंगे वो बाकी जन्नतें भी तो हैं, जन्नत के 100 दर्जे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता ये फरमाया कि तुम अपने लिए जब मांगो तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ किया करो। तो हम सब मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी नसअलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। गो कि हम इस काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ईमान आपको समझ आ गया कि अकीदा बिल्कुल सही हो और ईमान पक्का हो और ईमान भी हाईएस्ट लेवल का हो, और अमले साले भी हाईएस्ट लेवल। देखिए साले अमल तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसका भी साले अमल है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, लेकिन उसका भी साले अमल है जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, और भी नवाफिल अदा करता है। और उससे भी ज्यादा उसका साले अमल है जो सारी ये नमाजें भी पढ़ता है, यानी क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा, दूसरों फरज़ के अलावा नवाफिल भी है, लेकिन उनके अंदर इतना खुशू है, इतनी उसके अंदर आजी है, इतनी जबरदस्त नमाज है। अब नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन एक हायर लेवल की भी तो नमाज है। इसी तरह आप सारे नेक अमाल में कर ले, चाहे वो सदका व खैरात है, चाहे वो रोजा रखना है, चाहे वो रोजा तो सारे ही 12 घंटे का ही रोजा रखेंगे। अगर 12 घंटे का है तो कोई 13 का तो नहीं रख लेगा ना, लेकिन एक का रोजा है वो क्या बात है उसके रोजे की। उसके रोजे के अंदर अल्लाह का जिक्र भी है, उसके अंदर रोजे के अंदर शुक्र भी है, उसके रोजे के साथ और नेकियां भी हैं। एक का रोजा है वो बस ठीक है, रोजा तो है लेकिन और चीजें नहीं है ऐसी अंदर। तो यानी एक चीज है ना, देखिए जैसे आप समझ लें कि घर है, घर को सजावट करना, किसी ने बस सादा ही रखा हुआ है घर, उसके पास भी है, दूसरे का थोड़ा सजा हुआ है, तीसरे का फुल सजा हुआ है, वो चौथे का इतना सजा हुआ है कि बस कोई जो देखे वो आशाश कर उठे। घर तो सारे ही घर हैं, घर तो सारे ही मकान है, लेकिन हर घर में फर्क होगा ना। इसी तरह अमल के घर में भी फर्क है सबके, हम सब के अमल में फर्क है। अमल सारे ही कोशिशें कर रहे हैं कोई नेक अमल करने की, सबके नेक अमल डिफरेंट लेवल्स के हैं। आसान अमल किसका है अल्लाह वो देख रहा है बेस्ट।
اللہ اکبر، اللہ اکبر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا شروع میں بھی دیکھیں، سبحان اللہ، اس سورت کے شروع میں بھی آیا تھا جہاں میں نے آپ کو جنت کی کچھ باتیں بتائی تھیں، اور اینڈ بھی جنت کے اس سے آ رہا ہے، شروع میں بھی جنت جہنم کا ذکر، اینڈ میں بھی جنت جہنم کا ذکر۔ تو خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے اس میں کوئی بدلنا، کوئی ٹلنا، کوئی اس جگہ سے موو ہونا نہیں چاہے گا، اس جگہ کو بدلنا نہیں چاہے گا۔ کیا مطلب ہے کہ دیکھیں دنیا کے کمپیریزن سے بتایا گیا کہ دنیا میں تو آپ کسی جگہ رہ لو، کچھ چند سال آپ رہ لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو انسان کہتا ہے اس سے اچھے گھر میں، اس سے اچھی لوکیشن وہاں پہ مل رہی ہے تو وہاں پہ جا کے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب اس کو خوب سے خوب ترقی تلاش ہوتی ہے، کیونکہ اب جتنا بھی اچھا گھر بنا لے اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہی گھر جو آپ نے اتنے شوق سے بنوایا، اتنے شوق سے آپ نے اس کے اندر موو ہوئے اور اتنا بڑھ بڑھ کے سب کو بتایا، کچھ عرصے بعد وہ گھر نارمل سا لگنے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اور کچھ عرصہ گزر جائے تو پھر ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس ہے میرے گھر، لیکن ایسا بھی کوئی خاص نہیں، فلاں کا گھر دیکھو کتنا اچھا، یعنی وہ بور ہو جاتا ہے اس سے، یا وہ اس کو اب اتنا کچھ اٹریکٹ نہیں کرتا تو وہ اس سے آگے چل پڑتا ہے۔ اس طرح گاڑیوں میں دیکھ لیں، اس طرح سب چیزوں میں آپ دیکھیں، کپڑوں میں دیکھ لیں، آپ ایک کپڑے کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں سلوانے کی اور اس کو لانے کی، اور کتنی، اس کے بعد وہ ایک عام سا لگنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد تو آپ کسی کو ہی دے دیتے ہیں۔ تو دنیا میں بوریت ہے، دنیا میں کتاہٹ ہے، وہاں پہ کتاہٹ نہیں ہے، وہاں پہ یہاں پہ تو چند سالوں میں انسان اکتا جاتا ہے نا، وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، اب آپ سوچیں، بندہ سوچتا ہے ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں بور نہیں ہو جائیں گے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں ہم بور ہو جائیں گے وہاں پہ، جب سارا کچھ مل جائے گا بوریت نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بوریت ہوتی، اس لیے کیونکہ وہاں پہ بوریت والی چیز ہی نہیں، وہاں پہ ہر لمحے ایکسائٹمنٹ کی کوئی چیز ہوگی، انجوائمنٹ کی کوئی چیز ہوگی، کوئی نیا سے نیا آپ کے لیے فن ہوگا ایسا کہ جو اتنا انوالو رکھے گا کہ کوئی بوریت کا سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو ہم سوچتے ہیں نا بس اتنی ہی ہے جنت کی چیزیں جو قرآن میں بتا دی، کھانا ہے، پینا ہے، حوریں ہیں، تو ایسے گھر ہیں، بس یہی ہے، نہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں صرف بتائی گئی جو ہماری دنیا سے کچھ نہ کچھ کمپیریبل تھیں تو ہم سمجھ سکتے تھے، ان گنت چیزیں وہاں پہ ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جن کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہماری یہ سوچ میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے تو ہے نا کہ وہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ سنی نہ کبھی کسی دل پہ اس کا گزر ہوا، تو وہ ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ اب کیا کون آپ کو کیسے بتائے یہاں پہ کہ وہ کیا چیزیں، جب سمجھ ہی نہیں سکتے تو کیسے بتایا جائے؟ تو وہیں جا کے دیکھیں گے تو پھر وہاں پہ بوریت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ چیز کا سوچنا کہ ہائے پھر وہاں پہ کیا، ہم تو اتنا عرصہ رہیں گے تو کیا ہوگا، تو نہیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ انسان کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی ہی جائے گی۔ اور دیکھیں شروع میں آیا تھا نا ماں کسی نہ فیہ ابدا، میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ خالدین فیہا نہیں آیا، یہاں پہ اینڈ میں خالدین فیہا، اللہ اکبر۔ لیکن یہ دیکھ لیں کس کو ملے گا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو پھر یہ نہ کہیں ہم کبھی، ہم سے نہیں عمل ہوتا، ہم سے نہیں عمل ہوتا، بس اس کا مطلب ایمان اگر پکا ہے نا تو عمل ضرور ہو کے رہے گا۔ اگر عمل نہیں ہو رہا، جو لوگ کہتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا، بڑا مشکل، ہم نہیں عمل کر سکتے، یہ الگ بات ہے، انسان کوشش کر رہا ہے، لیکن جو کہتے ہیں نا ہم سے عمل ہوتا ہی نہیں، وہ یاد رکھیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کا یقین رکھتے ہیں، مثلا آپ کو کوئی کہہ دے کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات کہ آپ کی ابھی لائٹ جانے والی ہے، اگر آپ کو یقین ہوگا نا سارے بھاگیں گے، ہم اپنے فون چارج پہ لگا دیں، ہم جلدی سے اور انتظام کر لیں کیونکہ ابھی لائٹ جانے والی ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہے، آپ اٹھیں گے بھاگیں گے نا، اور آپ کو نہیں سے نہیں بھاگا جاتا، اس کا مطلب آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔
اس طرح آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی خطرہ ہے کسی چیز سے، آپ اٹھیں گے، بھاگیں گے اور اس خطرے سے ان کو بچانے کی کوشش کریں گے نا، اگر آپ کو یقین ہے اس بات پہ کہ واقعی وہ خطرے میں۔ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ہے جنت پہ، جہنم پہ، قیامت کے دن پہ ہم اٹھ کے کچھ کریں ہی نہ؟ ایمان میں کمزوری ہے۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہے ہم عمل نہیں کرتے، ہمارا ایمان ہمارا بڑا پکا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر ایمان اتنا ہی پکا ہوتا نا تو پھر عمل کے بغیر آپ رہ نہ سکتے۔ تو اگر صرف ایمان سے ہی انسان جنت میں جا سکتا ہوتا تو ابلیس بھی جنت میں چلا جاتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو عہد مانا تھا، اور اس نے نہ صرف یہ بلکہ اللہ سے دعا کی تھی، اور وہ قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتا تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیتے، لیکن عمل نہیں ہے اس کا، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو یاد رکھیے ایمان اکیلا نہیں، عمل صالح ساتھ ہونا ضروری ہے، تب اس میں ہم بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے، تو پھر وہ ایک درجہ ہے جنت کا جو بلند ترین درجہ ہے، فردوس ویسے فارسی کا لفظ ہے لیکن عرب بھی اس کو یوز کرتے تھے، اسی سے پیراڈائز ہے، پیراڈائز فردوس ایک جیسے لگتے ہیں نا، وہ اسی سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ جو قرآن کے اندر جتنی باتیں ڈسکرپشنز آئی ہیں نا جنت کی، وہ کہتے ہیں وہ تو جنت کے دوسرے جو لیولز ہیں ان کی ہیں، جو جنت الفردوس کی نعمتیں ہیں وہ تو ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جنت ہے جہاں سے ساری نہریں جنت کی جو ہے نا اسی سے پھوٹتی ہیں۔ اللہ وہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پہنچا دے، ہمارے جیسے لوگوں کو بھی، یا اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں جنت کے شوق لگا دے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہہ دیجئے اگر سمندر سیاہی بن جائیں اپنے رب کی باتوں کے لیے، میرے رب کی باتوں کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، البتہ ختم ہو جائیں سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس جیسی اور اضافے میں اور اینک لے آئیں اور اس میں اضافہ کر دیں، پھر بھی یہ رب کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونی۔ سبحان اللہ، یہ اتنی عظیم آیت ہے، عظمت کا اظہار کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی ہے کہ سمندر سیاہی بھی بن جائے۔ اور جیسے سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ، اور اگر اس زمین پر جتنے شجر ہیں وہ قلمیں بن جائیں، اور جو بحر ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اس جیسے 7 سمندر اور آ جائیں، اور سارے جن سب لکھنا شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سب کلمیں گھس جائیں گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ 7 سمندر اور بھی لے آئیں، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، انسان بھی لکھ رہے ہیں، جن بھی لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے علم کے مطابق لکھ رہے ہیں۔ اللہ کی باتیں، اس کے احکامات، اس کی حکمتیں، اس کی مخلوق کی باتیں، اس کے بارے میں باتیں، یہ سب کلمات ہیں، اس کا سارا ذکر گھس گھس کے کلمے ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ اتنی بے شمار باتیں ہیں اس کی کہ وہ کون ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی عزت کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی صفات، یہ سب باتیں کلمات میں آتی ہیں، اس کی قدرتوں کا اظہار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھانے کے لیے اصل میں یہ آیت ہے کہ دیکھ لو وہ رب کیسا ہے۔ بعض یہود کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس تو تورات آ گئی تو بس ہمیں سارا علم مل گیا، کہا گیا تمہارے پاس تو بہت قلیل علم ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو تورات مل گئی، سب کچھ سب اس تورات میں ہی ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ گیا کہ رب کی تو باتیں ایسی ہیں، رب تو کلمات ایسی ہیں، سبحان اللہ۔
اور پھر آخری آیت جو آتی ہے اس میں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہ قل انما انا بشر مثلکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا نا کہ آپ جواب دیں، تو بتایا کہ میں تو تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے بس میری طرف، یعنی کھانے میں، پینے میں، غم میں، خوشی میں، اور جیسے شادی کرنے میں، بچے پیدا ہونے میں، اور تکلیف ہونے میں، بیماری آنے میں، سردی گرمی لگنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں جیسے دوسرے انسان ہیں. پر کہاں پہ جا کے فرق پڑتا ہے کہ آپ کا مقام بہت اونچا ہے. کس وجہ سے مقام اونچا ہے؟ کہ یوحا الیہ، کہ وحی کی گئی جاتی ہے میری طرف. اور کیا وحی کی جاتی، جس کا بیسک پیغام کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے، ایک الہ، لا الہ الا اللہ. یہ کہا جا رہا ہے الہکم الہ واحد کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی پیغام تمام پیغمبروں کا تھا کہ یہ پیغام دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ وہ اب لوگوں کو کہیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیا کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ کرو، یہ چیریٹی ورک، اور یہ صفائی رکھا کرو، طہارت کا انتظام کیا کرو. وہ تو اس کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں. بیسک پیغام جو کور ہے سب تعلیمات کا، ساری رسولوں کی تعلیمات کا، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، الہکم الہ واحد. وہ پیغام لے کر آئے. یعنی عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک کی بندگی کرو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی. آپ امید رکھتے ہیں؟ آپ کو امید ہے کہ آپ نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے؟ جتنی بھی زندگی ہے اسے آگے دیکھ لیں کہ کتنی اور باقی ہوگی. چلو 100 سال بھی لگا لیں، 90 سال لگا لیں، تو کتنی رہ گئی ہے؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال رہ گئی ہے؟ کتنی رہ گئی ہے؟ شاید اس سے بہت پہلے 1 سال رہ گئی ہو، شاید 6 مہینے رہ گئی ہو. لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ملاقات ہے اللہ تعالیٰ سے. تو جو کوئی بھی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، وہ کیا کرے پھر؟ اگر ہم سب کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمیں 2 کام کرنے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ عمل کرے صالح، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی. کسی ایک کو بھی، یعنی کوئی بھی نیک عمل کریں تو ساتھ ساتھ چیک کریں کہ اس میں نے کسی کو شریک تو نہیں کر لیا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث پہلے ہی بتائی ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جندب بن زبیر صحابی جب نماز پڑھتے یا روزہ رکھتے یا صدقہ کرتے، پھر دیکھتے کہ لوگ ان اعمال سے ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے اور اپنے اس عمل کو اور زیادہ کر دیتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی یہ بھی نہیں کرو کہ جو ہے کہ کوئی خوش ہو جائے اس سے، اور زیادہ کر دیا اس لیے کہ وہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی اب کیا ہوا؟ زیادہ کس لیے کیا؟ وہ خوش ہو رہے ہیں. تو کوئی ملاوٹ تو آ گئی نا. ملاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی. تو یہاں پہ خاص طور پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو شریک کرنا ہے یہ شرک خفی ہے، ریاکاری ہے. ایک شخص، روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اتنی بڑی فضیلت والا کام، اس کے ساتھ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں میں اس کی بہادری یا اس کی غازی ہونے کی یا اس کی اس طرح کی چرچا ہو. اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، کسی چیز کو بھی عمل کو خالص ہونا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا کہ عملاً صالحاً اور ایمان عقیدہ، وہی 2 چیزیں ہیں یہاں پہ. نیکی کا کام کرنا، اور نیکی کے کام میں کیا ہم نے بات آج سیکھی ہے؟ نیکی کا کام وہ نیکی نہیں ہوتی جس کو کوئی کہہ دے کہ یہ جی نیکی ہے، یا یہ نیکی میں بھی ہم نے کدھر دیکھنا ہے. کیونکہ آج بہت سارے لوگوں نے نیکیوں کے اندر بھی خود ہی بنا لیا کہ یہ نیکی ہے. اب یہ جو آپ کی ہیں، یہ جو آئسس ہے، داعش ہے، یہ بھی تو نیکی کے اس کے اوپر ہی کرتے ہیں نا کہ وہ جانیں اپنی قربان کر دیں. لیکن قیامت کے دن وہی والی بات ہے جو پہلے گزری ہے کہ اللہ دین اللہ سائیہم فی الحیات دنیا، انہوں نے تو اپنی جانیں ہی دے دی دنیا کی زندگی میں، کہ وہ سوچتے ہیں ہم نے بڑے نیک عمل کر لی.
حالانکہ یہ نیکی نہیں ہے اور اس کو نیکی بنا لیا. تو عمل صالح کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہم کون سے کاموں کو نیک سمجھ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم نیک سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں نیک نہ ہو. ہم نے وہ کرنے ہیں جو اللہ کے ہاں عمل صالح کہلاتے ہیں. خود ہی نہ ڈیفائن کریں اس کی ڈیفینیشن کو. اور دوسرا اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا جوئی کے لیے صرف کام کرے, مخلوق کی رضا جوئی یا اپنی شہرت یا اس شہرت کی نیت بھی اس میں نہ شریک ہو, یا لوگوں کی تعریف کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال کو اگر بڑھا دیتا ہے تو یہ بھی شرک خفی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.